अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पर बहस करेंगे वो है नावल। नावल इतालवी ज़ुबान का लफ्ज़ है जो नोवेला से निकला है, जिसके मानी अनोखा या निराला के हैं। नावल एक ऐसी सिन्फ है जिसमें किसी की ज़िंदगी का एक पहलू उस पर बहस की जाती है और उसके बारे में तफसील से लिखा जाता है। नावल की दुनिया में बहुत से नावल निगार हैं जिन्होंने अपनी उम्दा तसनीफ़ निगारी से उर्दू ज़ुबान को बुलंदियों तक पहुंचाया। नावल की इस दुनिया में डिप्टी नज़ीर अहमद का नाम सुनहरे अरूज से दर्ज है क्योंकि वह उर्दू ज़ुबान के पहले नावल निगार थे। डिप्टी साहब ने अपने दौर में नावल का इंदराज इसलिए करवाया क्योंकि उस वक्त ख़वातीन में कम अक्ली पाई जाती थी। डिप्टी साहब को लगता था कि यहाँ पर उनकी रहनुमाई की ज़रूरत है। इसी रहनुमाई के पेश नज़र मौलाना ने नावल निगारी शुरू की। अगर आप मौलाना के ज़्यादा नावल निकाल कर भी देखेंगे तो उनमें ज़्यादातर उन्होंने औरतों पर तनकीद की है। ज़्यादातर रोल्स ख़वातीन के हैं और उनकी इस्लाह के लिए ज़्यादातर उन्होंने नावल लिखे हैं। और हमें आखिर में माखज़ में भी एक इखलाकी सबक मिलता है जिससे बहुत सी ख़वातीन सबक हासिल कर सकती हैं। बेसिकली अब देखेंगे हम नावल के अज्जा, जिसकी वजह से नावल एक ख़ूबसूरत और एक मुकम्मल सिन्फ बनती है। नावल के अज्जा, सबसे पहले किरदार, उसके बाद प्लाट आता है, फिर तवालत, कहानी। नावल के अज्जा में जो किरदार है, नावल के अंदर मेन रोल जो प्ले करते हैं उनको हम किरदार कहते हैं। मुख्तलिफ़ किरदारों को एक मखसूस अंदाज से इस्तेमाल करना मौलाना की ख़ासियत रही है। आज तक बहुत से नावल निगार आए मगर आप जैसा ना आया ना आएगा। प्लाट मतलब किसी चीज़ को मरकज़ी बनाकर लिखना, मतलब इसमें आपके पास कोई इखलाकी सबक, कोई मरकज़ी ख़याल हो। तवालत से मुराद किसी चीज़ का लंबा होना या तवील होना है कि नावल की तवालत कितनी है, वो कितना तवील, कितने सफ़ों पर मुश्तमिल है। और कहानी, नावल में कहानी को रूप भी दिया जाता है ताकि वो थोड़ा दिलचस्प लगे और लोग उसे पढ़ें, अपना वक्त उस पर सर्फ करें। डिप्टी नज़ीर अहमद के नावल जो आपने अपनी ज़िंदगी में लिखे, मिरातुल अरूस, इब्नुल वक्त, तौबातुन नसूह, फसाना मुब्तला और बिनातुन नाश। मिरातुल अरूस को दुल्हन का आईना भी कहा जाता है। इस नावल में आपने नई नवेली दुल्हन के रहने के तरीक़ों के बारे में लिखा। आपने उसके नाज नखरे उन सब के बारे में लिखा। और इसी नावल में आपने ज़िक्र किया था अकबरी का, अकबरी की हिमाकतें, जो कि सेकंड ईयर में एक सबक है जो कि मिरातुल अरूस नावल से लिया गया है। आज हम इस नावल को सामने रखते हुए नावल की कुछ खसूसियात का डिस्कस करेंगे। अकबरी की हिमाकतें, चूँकि ये नावल बहुत लंबा था इसीलिए सबक में आपको थोड़ा सा दिया गया होगा, ज़्यादा लंबा नहीं है। वहाँ पर उन्होंने ये नहीं बताया कि अकबरी के पेरेंट्स के बारे में आपको हिस्ट्री नहीं बताई होगी, ना उसकी नानी के बारे में बताया होगा, आपको थोड़ा सा उन्होंने इंट्रो दिया होगा। और इसमें असगरी जो कि अकबरी की छोटी बहन थी उसकी भी कहानी है, लेकिन यहाँ पर नहीं बताई गई आपको। अगर आप नेट से निकालना चाहें तो इस पर ड्रामा भी बना हुआ है जो पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री ने बनाया है, तो आप वहाँ से भी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं कि अकबरी की हिमाकतें, ये मिरातुल अरूस जो था, ये पूरा नोवेल कैसा था और इसमें इनकी कारकर्दगी क्या थी और हमें क्या इससे सबक मिलता है। चलें अब हम उसको छोड़ते हैं, अब हमने अकबरी की हिमाकतें डिस्कस करते हैं। इसमें मेन कैरेक्टर अकबरी का होता है। अकबरी जो कि नानी के लाड प्यार ने जिसको बहुत बिगाड़ा होता है। सुबह देर से उठना उसकी आदत, और गाना बजाना, और फजूल सी सहेलियों के साथ घूमना फिरना, और रात के वक्त सहेलियों को अपने घर बुलाना। माँ ने काफ़ी बार कहना कि अरे ये क्यों करती है, मगर नानी वही लाड प्यार, डांट देती थी, डांट डपट देती थी कि तुम क्यों मेरी नाती को क्यों ऐसे कहती हो। चलें उससे पहले थोड़ा किरदार भी देख लेते हैं तमाम। मिरातुल अरूस के किरदार, सबसे मेन कैरेक्टर अकबरी, उसका शौहर मोहम्मद आकिल, दूसरे पे असगरी, फिर उसका शौहर मोहम्मद कामिल, फिर महमूदा, मामा अज़मत, असगरी के वालिदैन,
عسکری اور اکبری کی نانی اور عاقل کامل کے والدین اور دیگر کئی ضمنی کردار ہیں کہ وہاں پر ایک ٹھگنی بھی آتی ہے جس کا نام حجن ہوتا ہے، جو اکبری کے گھر آتی ہے اور سب کچھ اس کا زیور وغیرہ لوٹ کر لے جاتی ہے۔ اس سے پہلے دکھاتے ہیں کہ اکبری کی جب نئی نئی شادی ہوتی ہے اور جب وہ محمد عاقل کے گھر جاتی ہے تو بہت بے وقوفی کا مظاہرہ کرتی ہے، لڑائیاں کرتی ہے، ساس سے لڑائیاں کرتی ہے، اپنی ننند سے لڑتی ہے، ہر وقت بیزار سی ہوئی ہوتی ہے، لیٹ اٹھنا، گھر کا کوئی کام نہیں کرنا، اپنا کام بھی نہیں کرنا اور اپنے کپڑوں کو سنبھال کر نہیں رکھنا، اور اگر کبھی ساس نے اس کا کام کر دیا، مطلب ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو اکبری ہوتی ہے نا، وہ اپنے جو دہیج میں کپڑے لے کے آئی ہوتی ہے اس نے رکھے ہوتے ہیں کافی، مطلب سال ہی گزر جاتا ہے کہ وہ ان کو دیکھتی ہی نہیں ہے، نکال کر کے میں دیکھ لوں کچھ دھونے والے نہیں ہیں یا کسی کو کچھ خراب نہ ہو گیا ہو، کوئی ٹک وغیرہ نہ لگ گیا ہو۔ تو جب اس کی ساس نے ایک دفعہ نکالے تو وہ سارے کپڑے ہی چوہوں نے کتر کتر کر کاغذ بنا دیے، بالکل بیکار، کسی کام کے نہیں رہ گئے۔ تو جب اس بات کا ذکر اس نے اکبری سے کیا تو بجائے شرمندہ ہونے کے یا معافی مانگنے کے الٹا لڑائی کرنا شروع ہو گئی، اور ایک دن ایسا آیا کہ وہ محمد عاقل سے بہت خفا ہو گئی اور کہنے لگی کہ ابھی مجھے علیحدہ گھر میں لے کے چلو، نہیں تو میں اپنی نانی کے پاس چلی جاؤں گی، اپنی اماں کے گھر چلی جاؤں گی اور واپس بھی نہیں آؤں گی۔ محمد عاقل بظاہر ایک سمجھدار شخص تھا، اور جب اس نے اس بات کا ذکر اپنی ماں سے کیا تو اس نے بھی اس کو مشورہ دیا کہ جاؤ بیٹا، تم چلے جاؤ، ایسا اپنا گھر خراب نہ کرو، ہمارا کیا ہے، تم آتے رہنا بس یہاں پہ۔ تو ایسے محمد عاقل اپنی ماں کی بات مان لیتا ہے اور اکبری کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے ایک الگ گھر میں۔ وہاں پر بھی اس کا یہی رنگ ڈھنگ ہوتا ہے، وہاں پر بھی انہوں نے کام کرنے کے لیے ایک نوکرانی کو رکھا ہوتا ہے، اور اکبری وہی اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہلا گلا، اور اس کی سہیلیاں بھی ایسی کہ رات کو اس کے گھر سے برتن اٹھا کر بھاگ جایا کرتی تھیں۔ مطلب اس کے جو ہمسائے میں ایک عورت رہتی تھی وہ اس نے اپنی سہیلی بنا لی، تو ایک رات وہ اور اس کا شوہر اس کا قیمتی دہیج میں لایا ہوا برتن سامان وغیرہ وہ سب اٹھا کر اپنے گھر دیوار سے انہوں نے لے لیا، اور اکبری اور اس کا میاں مشغول سے سوتے رہے، پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح جب محمد عاقل نے اس سے پوچھا برتنوں کے بارے میں تو اس نے رولا ڈال دیا کہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے، تم سوئے ہوئے تھے، تمہیں خیال رکھنا چاہیے تھا۔ محمد عاقل نے پھر بھی صبر کا مظاہرہ کیا، شاید اگر وہ بھی اکبری کی طرح ناسمجھ اور نادان ہوتا تو طلاق دے کے معاملہ رفع دفع کرتا، لیکن یہاں پر مولانا ڈپٹی نذیر احمد نے آدمی کو عقل مند بتایا ہے کہ وہ جلدی فیصلہ نہیں لیتا، جلد بازی میں آ کے کوئی غلط فیصلہ نہیں کرتا۔ بہرحال اس کے بعد پھر حجن کا ذکر آتا ہے کہ وہ کیسے ٹھگتی ہے، آتی ہے اور اس کے پاس بیٹھتی ہے، اس سے باتیں کرتی ہے، اور اکبری بھی بڑی بے تکلف ہو جاتی ہے اور پہلی ملاقات میں سارے بھید کھول کر رکھ دیتی ہے اور بڑی بھی کہتی ہے، اور اس کا ذکر اپنے میاں سے بھی کرتی ہے، محمد عاقل سے بتاتی ہے حجن کے بارے میں، اور اس سے لیا ہوا سامان اسے بھی دکھاتی ہے۔ تو محمد عاقل پہلے تو خوش ہوتا ہے، مگر بیوی کو یہ بھی کہتا ہے کہ ہوشیار رہنا، آج کل محلے میں ٹھگنی گھوم رہی ہے۔ اکبری نے محمد عاقل کی بات ہوا میں اڑا دی کہ تم تو یوں ہی کہتے رہتے ہو اب، اور اس کے بعد ایک دن جب محمد عاقل گھر پر نہیں تھا تو حجن آئی اور کہنے لگی کہ اپنا سامان وغیرہ، مطلب وہ کوئی موتی بیچنے آئی تھی، اور کہتی ہے کہ یہ کسی بیگم کا ہے، بہت قیمتی ہے اور وہ خراب حالات کی وجہ سے بیچنا چاہتی ہیں، ان کو بھی کچھ پیسے درکار تھے اور میری ان سے اچھی دوستی تھی، سو میں نے لے لیا، اور بیٹی تمہیں دکھانے لائی ہوں، پہلے تم پیچھے اور۔ اکبری یہ سن کر بہت خوش ہوئی، اسے بھی وہ موتی بہت اچھے لگے، اور کہنے لگی ٹھیک ہے مگر میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ تو حجن نے بھی کہا کہ بیٹی پیسوں کا کیا ہے، تمہارے پاس کوئی پرانے زیور پڑے ہوں گے، ان میں سے کچھ بیچ دو اور لے لو۔ اور اسی بہانے سے حجن نے سارے زیور منگوائے اس کے، اور دیکھ کے ہی کہنے لگی آئے ہائے کتنی دھول ہے ان پہ، بیٹی تم تو ان کو صاف بھی نہیں کرواتی۔
تو اکبری بھی کہنے لگی، ہاں میں ان کو کتنے دن سے کہہ رہی ہوں کہ دھول جم گئی ہے، صاف کروا دیں، مگر میری کوئی سنتا ہی نہیں۔ حجن نے سوچا موقع اچھا ہے۔ حجن نے بھی دکھتی رگ پر پاؤں رکھا اور بولی، بیٹی میں کس لیے ہوں؟ اگر اور کوئی تمہاری بات نہیں سنتا تو میں یہ کام کرے دیتی ہوں، اس میں کتنا ٹائم لگے گا؟ اپنی نوکرانی زلفن کو میرے ساتھ بھیج دو، ہم دونوں ابھی صاف کروا دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے، وہ زلفن کو اس کے ساتھ بھیج دیتی ہے کہ جاؤ زلفن، اور جیسے ہی وہ باہر گیٹ سے نکلتے ہیں اور ایک دکان تک پہنچتے ہیں تو جو حجن ہوتی ہے وہ کہتی ہے، اری زلفن، اور پھر یوں زلفن بھاگ کر گھر جاتی ہے اور وہاں سے اکبری کو کہتی ہے کہ ناک کی کیل لے دیں، تو وہ بھی پریشان ہو جاتی ہے کہ میرے پاس تو تھی ہی نہیں، تو اس کو بھی ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ میرے پاس تو کوئی ناک کی کیل تھی نہیں، تو حجن نے ایسا کیوں کہا؟ تو وہ فوراً زلفن کو کہتی ہے جاؤ دیکھ کے آؤ۔ زلفن بھاگ کے جاتی ہے، باہر دیکھتی ہے، کوئی بھی نہیں ہوتا۔ کیا ہونا کیا تھا؟ بعد میں ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ ٹھگنی ہوتی ہے، سب کچھ لے کے بھاگ جاتی ہے، اور جب محمد عاقل گھر آتا ہے تو اس کو خوب ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے، لیکن اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ سو ایٹ دی اینڈ آف دی ناول آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ مولانا کیسے ناولز لکھتے ہیں۔ ان کے ناولز کی اب ہم کچھ خاصیت دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی خاصیت یہ ہے کہ وہ اصلاحی ناول لکھتے ہیں، جیسے آپ نے اس میں بھی دیکھا کہ انہوں نے عورتوں کی اصلاح کے لیے یہ ناول لکھا، اور اس میں دہلی کی خاص زبان یوز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ محاورات کا بھی بکثرت استعمال کرتے ہیں اور عورتوں کی زبان کی خوبصورت عکاسی کرتے ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہو کہ ناول کیا ہوتا ہے اور مولانا ڈپٹی نذیر احمد نے کیسے ناولز لکھے، ان کے ناولز کی خاصیت۔ اینڈ ڈونٹ forget, stay home, stay safe۔ اللہ حافظ۔